ذکرتم فی رسالتہ، کیا تم نے یہ بات اپنے کسی رسالے کے اندر ذکر کی ہے کہ ما ان ذکر ولادتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا کا جنم استمی کنہیا ام لا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ جنم استمی کنیا کا، ٹھیک ہے، ذکر کرنا، ام لا، یا اس طرح کی بات نہیں ذکر کی، اس طرح کی بات ذکر کی ہے یا نہیں ذکر کی۔ دیکھیں ہندوؤں کی ایک رسم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک کوئی ان کے جو قول کے مطابق ان کا جو خاص جس کو وہ لوگ اپنا خدا مانتے ہیں، کیونکہ ہندوؤں کے نزدیک تو ایک خدا کا تصور نہیں ہے نا، بہت سارے وہ کہتے ہیں خدا دیوتا ہیں۔ اس طریقے سے کنہیا اشٹمی ایک ان کا ایک کیا ہے بھی ان کے عقیدے کے مطابق، ہاں دکھاؤ ان کا جو ایک وہ ہے جنم اسٹمی کنہیا ان کا ایک وہ ہے، جیسے ان کا ایک وہ اپنے نزدیک ان کا کوئی بزرگ ہے جو بھی ہے، ہر سال اس کی ولادت کا دن مناتے ہیں وہ لوگ، ہر سال اس کی کیا مناتے ہیں؟ ولادت کا دن مناتے ہیں، ہاں ان کا جو بڑا ہے گا ہندوؤں کا جو بھی ہے گا کنہیا اسٹمی، اور پھر وہ اس طریقے سے ولادت کا دن مناتے ہیں، اس طریقے سے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کی خوشی میں مٹھائی بانٹنا اور سب کچھ، وہ جیسے ایک بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے نا، اس کے وقت جو جو کیفیات ہوتی ہے وہ کیفیات ساری اختیار کی جاتی ہیں، وہ ہر سال اس طرح کرتے ہیں۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات پوچھی گئی کہ میلاد کرنا یہ جائز کیوں نہیں ہے، تو حضرت نے کہا کہ دیکھو اس میں ایک تو مشابہت ہندوؤں کے ساتھ بھی ہے کہ جس طرح ہندو ہر سال اپنا کنیا اسٹمی کا وہ کرتے ہیں، تم لوگ بھی اس طریقے سے کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو برہان قاطعہ دیکھنا، میرے خیال میں برہان قاطعہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، حضرت نے کہاں لکھی ہے میرے ذہن میں، تو اس کے اندر حضرت نے کہا دیکھو یہ ایک تو اس وجہ سے بھی جائز نہیں ہے، جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں ہمارے ہاں مسلمان بھی بالکل اسی کی طرح کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول آتی ہے، 12 ربیع الاول کے دن ہی کرنا، حضور کی ولادت کا دن ہے، جس طریقے سے حضور ابھی دنیا میں تشریف جب یعنی وہ محفل میلاد ہوتی ہے، محفل میلاد میں حضور کی ولادت کا ذکر آتا ہے، تو ولادت کے ذکر کے وقت کہتے ہیں کہ بس ابھی حضور تشریف لے آئے ہیں، ماں کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، بس سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی یوں سمجھ لو جیسے کہ اب سب کچھ جیسے ابھی ہو رہا ہے، تو وہ سارا وہی منظر ہوتا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ یہ تو ایک تو کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ ہندوؤں کے ساتھ۔ تو ہندوؤں کے ایک رسم ہے، جس طرح وہ اپنی کنیا اسٹمی کا وہ کرتے ہیں، ہر سال جنم دن مناتے ہیں، اسی طریقے سے تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اس طریقے سے کیا کرتے ہو بھائی، جنم دن منا رہے ہو، تو اس وجہ سے بھی یہ جائز مشابہت بالحنود کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ سوال ہے کیا تم نے کہ یہ دوبارہ دیکھو، حل ذکرتم فی رسالتہ، کیا تم نے اپنے کسی رسالے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کنہا کے جنم اشٹمی کی طرح ہے یا نہیں، ذکر کی ہے یا نہیں؟ الجواب ھذا ایضا من افتراء الدجال، اردو ترجمہ دیکھ لیں آپ، یہ بھی مبتدئین دجالوں کا بہتان ہے جو ہم پر اور ہمارے بڑوں پر باندھا ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت کا ذکر ولادت محبوب تر اور افضل ترین مستحب ہے، پھر کسی مسلمان کی طرف کیوں کر گمان ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ یوں کہے کہ ذکر ولادت شریفہ فعل کفار کے مشابہ ہے۔ بس اس بہتان کی بندش مولانا گنگوہی قدس روح کی اس عبارت سے کی گئی ہے، جس کو ہم نے براہین قاطعہ صفحہ نمبر 141 پر نقل کی ہے۔ جی وہ یہاں براہین قاطعہ میں نے غالباً فتاوی رشیدیہ کو ڈھونڈنے میں دیر لگا دی، میرے خیال میں اس میں بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہے حضرت نے، جواب کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دنیا میں تشریف لائے، جیسے یہ بات بولتے ہیں نا سب فوراً کیا ہو جاتے ہیں بھائی، یعنی ایسا وہ برتاؤ کرتے ہیں جیسے کہ ابھی ابھی ولادت ہوئی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے گا۔ الحاصل خلاصہ یہ قیام اور وقت کے ذکر ولادت کی یہ وجہ ہے کہ لوگ کسی روایت موضوع کو سند جواز کرتے ہیں یا کسی قول یا فعل بزرگ سے متمسک ہوئی ہے، سو معلوم ہو چکا ہے کہ موضوعات اول اقوال و افعال بزرگان سے ندب جواز ثابت نہیں ہوتا
کوئی دلیل شرعی نہ ہو تو اس صورت میں ہرگز ندب وغیرہ کا ثبوت نہیں۔ اور جو بزعم خود وہ ثابت جان رہے ہے تو ہم در صورت واجب مؤکد جاننے کی بدعت ہو جائے گا۔ یا یہ وجہ ہے کہ روح پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ارواح سے عالم شہادت میں تشریف لائے ہے، اس کی تعظیم کو قیام ہے، تو یہ بھی محض حماقت ہے، کیونکہ اس وجہ میں قیام موقت وقوع اور ولادت شریفہ کے ہونا چاہیے۔ اب ہر روز کون سی ولادت مقرر ہوتی ہے؟ بس ہر روز اعادہ ولادت کا تو مثل ہنود کے سانگ گھنیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں، یا مثل روافظ کے نقل شہادت اہل بیت ہر سال بناتے ہیں۔ معاذ اللہ، سانگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ٹھیر اور خود یہ حرکت قبیحہ قابل لوم اور حرام فسق ہے، بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئی ہے، وہ تاریخ معین پر کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں۔ بس اب دیکھیں یہاں سوال کیا تھا کہ محفل میلاد کے اندر جو قیام کیا جاتا ہے کہ یہ قیام کرنا درست ہے یا نہیں، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ قیام کیوں کرتے ہو آپ؟ اس کی دو وجہ ہوں گی۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم ارواح سے روح ابھی آئی ہے عالم شہادت کی طرف، تو اس وجہ سے آپ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح مبارک آ گئے۔ لیکن یہ بھی حماقت ہے، یہ کہاں ہے دلیل اس کی؟ چلو یہ تو دلیل۔ نمبر دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر چونکہ ہوا ہے کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ سے بطن سے باہر تشریف لے آئے، اس لیے ان کی تعظیم کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ چلو یہ پہلی مرتبہ ہوتا جس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتاً ولادت ہوئی، تو اس وقت اگر قیام ہوتا تب تو بات سمجھ میں آتی کہ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ ہر وقت کون سا یہ ولادت ہوتی ہے کہ آج ادھر محفل میلاد کی، ادھر بھی ولادت ہو گئی تو وہ قیام کھڑے ہو گئے، ادھر بھی کھڑے ہو گئے، تیسری ادھر بھی ہو گئی۔ یہ تو کس کی طرح ہو گئی؟ یہ تو حنوت کی طرح ہو گئی۔ حنوت لوگ اپنے جو کنیہا کے جنم دن مناتے ہیں اور پھر اس کی وہ ہر سال وہ کرتے ہیں، ہر سال اس کے ولادت کا دن مناتے ہیں اور ہر سال وہ کیا کرتے ہیں، اس کی ویسے ہی یعنی سارا مٹھائی بانٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جیسے کہ آج اس کی ولادت ہوئی ہے۔ تو وہ سال میں پھر بھی ایک دن انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے، اور آپ تو ہر وقت یہ بار بار کر رہے ہو، آج بھی ولادت ہو گئی، کل بھی ہو گئی، پرسوں بھی ہو گئی، جب بھی وہ ولادت کا ذکر کرتے ہو تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ بار بار ولادت کر رہے ہو، تو یہ تو حنوت کی طرح ہو گیا، بلکہ حنوت سے بھی زیادہ تم آگے بڑھ گئے۔ اور مشابہ بالروافظ بھی ہو گیا کہ روافظ حضرات بھی کیا کرتے ہیں، 10 محرم کے دن وہ بالکل پورا، آج کل تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا 10 محرم والے دن وہ پورا ایک وہ بناتے ہیں، کربلا کا ماحول بناتے ہیں، پھر اس میں جو ہے تابوت بھی لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں نا تابوت برآمد ہو گیا، آپ نے خبروں میں سنا ہوگا 10 محرم کو مرکزی تابوت، وہاں سے پھر وہ جا کر جو ہے وہاں اس کو دفن کر آتے ہیں، وہ پورا ایک وہ کرتے ہیں جیسے کہ ابھی سب کچھ جو ابھی ہوا ہے، حسین کی شہادت بھی ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا، ہم ان کی جو ہے میت کو لے کر جا رہے ہیں سارا، تو وہ 10 محرم کو کرتے ہیں۔ تو حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے روافی یا مشابت بالروافظ ہو گئی، وہ بھی 10 محرم کے دن یہ سارے کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ کس کی طرح ہو گئے، حنوت کی طرح ہو گئی۔ حنوت بھی جو ہے سال میں ایک دن اس طرح اپنی جو ہے جو ان کے نزدیک جو بزرگ ہستی ہے اس کا جنم دن مناتے ہیں، ولادت کا دن مناتے ہیں۔ تم لوگ بھی بالکل اسی کی طرح کر رہے ہو، بلکہ تم لوگ تو ان سے بھی آگے نکل گئے، انہوں نے تو کوئی قید ایک دن مقرر کیا ہے، تم نے تو کوئی دن بھی مقرر نہیں کیا، ہر روزانہ بار بار اس کو وہ کر رہے ہو، تو یہ کیوں قیام ہوتا ہے؟ تو یہ قیام کرنا درست ہو؟ تو حضرت جو بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں بیان کر رہے کہ نفس ولادت ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حنوت کی طرح ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، تو بریلوی حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ نفس ولادت ذکر کس کی طرح ہے؟ حنوت کی طرح، حالانکہ نفس ولادت ذکر حنوت کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس ولادت کے ذکر کے اندر جو قیام کیا جاتا ہے، حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ قیام کیوں کرتے ہو آپ؟ یہ قیام کرنا یہ حنوت کی طرح ہے تمہارا، سمجھ گئے؟ جی اب سوال دوبارہ دیکھیں، ہم نے 22 نمبر سوال پڑھا تھا، جی کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہاں، کہتے ہیں جواب، یہ بھی مبتدئین دجالوں کا بہتان ہے جو ہم پر اور ہمارے بڑوں پر باندھا ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت کا ذکر ولادت محبوب تر اور افضل ترین مستحب ہے،
پھر کسی مسلمان کی طرف کیوں کر گمان ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ یوں کہے کہ ذکر ولادت شریفہ فعل کفار کے مشابہ ہے؟ پس اس بہتان کی بندش مولانا گنگوہی قدس سرہ کی اس عبارت سے کی گئی ہے، جس کو ہم نے براہین کے صفحہ نمبر 141 پر نقل کیا ہے۔ اور حاشا کہ مولانا ایسی واہیات بات فرما دیں، آپ کی مراد اس سے کوسوں دور ہے جو آپ کی طرف منسوب ہوا، چنانچہ ہمارے بیان سے عنقریب معلوم ہو جائے گا اور حقیقت حال پکار اٹھے گی کہ جس نے اس مضمون کو آپ کی طرف نسبت کیا وہ جھوٹا مفتری ہے۔ مولانا نے ذکر ولادت شریفہ کے وقت قیام کی بحث میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت کی روح پرفتوح عالم ارواح سے عالم دنیا کی طرف آتی ہے اور مجلس مولود میں نفس ولادت کے وقت وقوع کا یقین رکھ کر وہ برتاؤ کرے جو واقعی ولادت کی گزشتہ ساعت میں کرنا ضروری تھا، یعنی جس وقت حضور کی ولادت بیانی ہوئی تھی اس وقت، تو یہ شخص غلطی پر یا تو مجوس کی مشابہت کرتا ہے اس عقیدے میں کہ وہ بھی اپنے معبود یعنی کنہیہ کی ہر سال ولادت مانتے ہیں اور اس دن وہی برتاؤ کرتے ہیں جو کنہیہ کی حقیقت ولادت کے وقت کیا جاتا، یا روافظ اہل ہند کی مشابہت کرتا ہے امام حسین اور ان کے تابعین شہداء کربلا رضی اللہ عنہم کے ساتھ برتاؤ میں، کیوں کر روافظ بھی ساری ان باتوں کی نقل اتارتے ہیں جو قولاً و فعلاً عاشوراء کے دن میدان کربلا میں ان حضرات کے ساتھ کیا گیا، چنانچہ نعش بناتے ہیں اور کفناتے اور قبور کھود کر دفناتے ہیں، جنگ و قتال کے جھنڈے چڑھاتے ہیں، کپڑوں کو خون میں رنگتے ہیں اور ان پر نوحے کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر خرافات ہوتی ہیں، جیسا کہ ہر وہ شخص آگاہ ہے جس نے ہمارے ملک میں ان کی حالت دیکھی ہے۔ مولانا کی اردو عبارت کی اصل عربی یہ ہے۔ اب اصل عبارت حضرت ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ قیام کی یہ وجہ بیان کرنا کہ روح شریف عالم ارواح سے عالم شہادت کی جانب تشریف لاتی ہے، پس حاضرین مجلس اس کی تعظیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں، پس یہ بھی بیوقوفی ہے کیونکہ یہ وجہ نفس ولادت شریفہ کے وقت کھڑے ہو جانے کو چاہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ولادت شریفہ بار بار ہوتی نہیں، پس ولادت شریفہ کا اعادہ یا ہندوؤں کے فعل کے مثل ہے کہ وہ اپنے معبود کنہیہ کی اصل ولادت کی پوری نقل اتارتے ہیں، یا رافضیوں کے مشابہ ہے کہ ہر سال شہادت اہل بیت کی قولاً و فعلاً تصویر کھینچتے ہیں، پس معاذ اللہ بدعتیوں کا یہ فعل واقعی ولادت شریفہ کی نقل بن گیا، اور یہ حرکت بے شک و شبہ ملامت کے قابل اور حرمت و فسق ہے، بلکہ ان کا یہ فعل ان کے فعل سے بھی بڑھ گیا ہے کہ وہ تو ہر سال بھر میں ایک ہی بار نقل اتارتے ہیں، اور یہ لوگ اس فرضی مظفرات کو جب چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں کہ کسی امر کو فرض کر کے اس کے ساتھ فرض کر کے مطلب فرض کا مطلب وہ فرض واجب سنت نہیں، فرض کا مطلب کیا ہے؟ ایسے فرض کر لیا ہم نے، کسی بات کو فرض کر لیا کہ بس حضور ابھی آ گئے دنیا میں، صحیح ہے، کسی امر کو فرض کر کے اس کے ساتھ حقیقت کا سا برتاؤ کیا جائے، بلکہ ایسا فعل شرعاً حرام ہے الی آخری۔ یہ حضرت کی عبارت ہوگی، میں نے ابھی پڑھ کے بھی سنا دیا آپ کو، کسے بھی؟ براہن قاطعہ سے۔ پس اے صاحبان عقول غور فرمائیے، شیخ قدس سرہ نے تو ہندی جاہلوں کے اس جھوٹے عقیدے پر انکار فرمایا ہے جو ایسے واہیات فاسد خیالات کی بنا پر قیام کرتے ہیں۔ اس میں کہیں بھی مجلس ذکر ولادت شریفہ کو ہندو یا رافضیوں کے فعل سے تشبیہ نہیں دی گئی، حاشا کہ ہمارے بزرگ ایسی بات کہیں، لیکن ظالم لوگ اہل حق پر افطرا کرتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ خلاصہ سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت نے یہاں پر نفس ولادت ذکر کو بولو انکار نہیں کیا، اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہندوؤں کے فعل کے مشابہ ہے یا رافضیوں کے فعل کے مشابہ ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس میں قیام کرنا۔ اب یہ قیام کرنا کیوں ہے؟ حضرت کہتے ہیں یا تو آپ یہ کہتے ہو کہ حضور کی روح مبارک جو ہے عالم شہادت کی طرف آ رہی ہے، تو یہ بھی ایک حماقت ہے۔ دلیل کیا ہے کہ حضور ابھی تشریف لا رہی ہے؟ اور پھر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ایک فرض کر لو بس ابھی ولادت ہوئی ہے جب ہم نے یہ بیان کر دیا،
تو یہ فرض کرنا، اس طرح کی بات کرنا، یہ شریعت میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو فرض کر کے اس کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے جو حقیقت میں جو چیز تھی اس کے ساتھ برتاؤ ہونا تھا۔ تو پہلی مرتبہ تو چلو قیام ہو جاتا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس ولادت ہوئی تھی تو تب تک کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن بار بار ہر سال اسی ساتھ میں اسی گھڑی میں اس کا قیام کرنا، تو یہ تو کہاں کی جو ہے عقل مندی، کہاں کی شریعت ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں سوال